جو علی کی معرفت ہے، یہ جو علی کا عشق ہے ہمارے دلوں میں، جب اس کی ٹھنڈک محسوس کریں، ایک اللہ کا شکریہ ادا کریں، دوسرا اس ماں کا شکریہ ادا کریں جس نے گود میں علی علی کرنا سکھایا ہے۔ جس کے شرف کا انکار کرنا ہونا، یا اس کے ماضی پہ حملہ کیا جاتا ہے یا اس کے مستقبل پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ مثال سے وضاحت کروں، جس کے شرف کا انکار کرنا ہو، اگر اس میں کوئی برائی نظر نہ آئے تو پھر یا تو اس کے ماضی پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کا باپ ایسے تھا، اس کا دادا ایسے تھا، اس کے فلاں ایسے تھے۔ اگر اوپر بھی کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر مستقبل پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی اولاد ایسی ہے، اس کی نسل ایسی ہے۔ جس کے شرف کا انکار کرنا ہو، یا اس کے ماضی پہ حملہ کیا جاتا ہے یا اس کے مستقبل پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں عظمت علی پہ، علی کا ماضی بھی بے مثال ہے، علی کا مستقبل بھی بے مثال ہے۔ علی کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں، علی کے مستقبل کو حسین کہتے ہیں۔ کمال جیو جیو، بہت جیو علامہ صاحب۔ سلامت رہے، سلامت رہے، جزاک اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 فضیلت کے معیار بیان کیے ہیں۔ فضیلت کے 4 معیار اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فضیلت کا پہلا معیار اللہ فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان لوگوں کو کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ جملہ آج کرنے جا رہا ہوں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ جملہ بدل دوں، اللہ فرما رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، یعنی جاہل اور عالم برابر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب جاہل اور عالم برابر کھڑے نہیں ہو سکتے، جاہل آگے ہو عالم پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ فضیلت کا جو پہلا معیار ہے، فضیلت کا پہلا معیار ہے علم۔ دوسرا معیار جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرما رہا ہے أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ میں جملہ بدل دوں، گویا اللہ فرما رہا ہے مومن اور منافق برابر نہیں ہوتے۔ توجہ چاہوں گا، لوگ عرب کے آگے کہتے تھے سلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ عرب کے لوگ آگے کہتے تھے پیغمبر خدا کو، قالت الاعراب آمنا، کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ آواز قدرت آئی، میرا حبیب ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے میرا حبیب ان کو کہہ دو تم ابھی مسلمان بنے ہو، ابھی مومن نہیں بنے ہو۔ مومن کب بنے گا بندہ؟ مومن تب بنے گا جب دل میں علی آئے گا۔ ایمان کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے رسول خدا نے، نہ کوئی تفصیل دی ہے، نہ کوئی اجمال بیان کیا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا رسول خدا سے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سامنے کھڑے تھے مولا علی، اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا یا علی حبک ایمان۔ اے علی تیری محبت ایمان ہے، وہ بغض کا نفاق اور تیری دشمنی منافقت ہے۔ علی کی محبت ایمان کی نشانی، علی کا بغض منافقت کی نشانی۔ یہ جملہ یاد رکھیں، ایک شخص محمود الرشید ہے، اس نے مولا امام رضا سے کہا، صلوات پڑھ رہا ہوں، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جد علی نے جنت و جہنم کو تقسیم کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے
وہاں میدان محشر میں اتنے زیادہ انسان ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک سب لوگ جمع ہوں گے، ان سب میں اکیلا علی جنت اور جہنم کو کیسے بانٹے گا؟ توجہ چاہوں گا جملہ عرض کرنے کا، اکیلا علی کیسے بانٹے گا؟ مولا نے فرمایا تو نے ہمارے جد محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا۔ مولا نے کہا کہ تم نے ہمارے جد محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا۔ اس نے کہا کون سا فرمان؟ مولا نے فرمایا ہمارے جد نے نہیں فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق، اے علی تیرا محبت ایمان ہے اور تیرا بغض منافقت ہے۔ کہتا ہے ہاں یہ تو میں نے سنا ہوا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر یہ سنا ہوا ہے پھر جنت اور جہنم تقسیم ہو نہ گئی، جنت علی کے محب کے لیے، جہنم علی کے دشمن کے لیے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ پہلا معیار فضیلت علم، دوسرا معیار فضیلت ایمان، تیسرا معیار فضیلت اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے جو میں نے قبیلے بنائے ہیں، جو خاندان بنائے ہیں، تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں، مجھے رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پہلا فضیلت کا معیار علم، دوسرا فضیلت کا معیار ایمان، تیسرا فضیلت معیار تقوی، چوتھا فضیلت کا معیار جو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ جو گھر بیٹھے، قائد کہتے ہیں گھر بیٹھنے والا، گویا اللہ فرما رہا ہے میدان میں لڑنے والا گھر بیٹھنے والے سے افضل ہے۔ اور جب لڑنے والا گھر بیٹھنے والے سے افضل ہے تو بھاگنے والے سے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ پہلا معیار فضیلت ہے علم، دوسرا معیار فضیلت ہے ایمان، تیسرا معیار فضیلت ہے تقوی، چوتھا معیار فضیلت ہے جہاد۔ ان چار معیار فضیلت پہ اگر انسانیت کو پرکھا جائے تو سب سے آگے میرا مولا علی نظر آتا ہے۔ علم میں علی آگے، تقوی میں علی آگے، شجاعت میں علی آگے، ایمان میں علی آگے۔ اس کے علم کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اچھا راستے کون جانتا ہے؟ بندہ آیا ہی نہیں ہے گھومن بستی میں تو اسے راستے کا کیسے پتا ہوگا؟ راستے تو وہی جانتا ہے جو گیا ہو، راستے وہی جانتا ہے جو گیا ہو۔ اسی لیے تو جب پیغمبر خدا جب معراج پہ گئے نا، آخری منزل سدرۃ المنتہا، جب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا خدا اور اس کے محبوب کے درمیان، جب گفتگو کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تو پیغمبر خدا نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا خدایا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب خلقتک من نوری، میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، وخلقت علی من نورک، اور علی کو تیرے نور سے بنایا ہے۔
فَاطَّلَعْتُ عَلَىٰ سَرَائِرِ قَلْبِكَ، میں نے تیرے دل کی گہرائیوں کا مطالعہ کیا ہے. فَلَمْ أَجِدْ إِلَىٰ قَلْبِكَ أَحَبَّ مِنْ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، میں نے تیرے دل میں علی سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں پایا. فَخَاطَبْتُكَ بِلِسَانِهِ كَيْمَا يَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ، اسی لیے تیرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے علی کا لہجہ خلق کیا تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے. یہاں پر ایک خطیب کا جملہ ہے، توجہ چاہوں گا. وہ خطیب کہتے ہیں کہ خدا نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں. توجہ، خدا نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں. خدا نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جب میرے اور نبی کی بات علی کے بغیر نہیں بنتی تمہاری بات کیسے بنے گی؟ حیدری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی اور کتاب کھولتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی اور کتاب کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں اور قرآن کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہے والذین اوتوا العلم درجہ، پیغمبر کے بعد مقام بلند کس کا ہے؟ جس کے بعد علم زیادہ ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہے پیغمبر کے بعد مرتبہ بھی اسی ذات کا بلند ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اب آؤ دیکھیں کہ علم کس کے پاس زیادہ ہے. علم کس کے پاس زیادہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایک ہوتا ہے جواب دینے والا. سوال کرنے والا افضل نہیں ہوتا، جواب دینے والا افضل ہوتا ہے. ایسے نا سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جواب دینے والا افضل. مجھے دکھاؤ کسی کتاب کے اندر علی کے گھرانے کا کوئی بچہ اگر کسی کے دروازے پر سوال کرنے کے لیے گیا ہو تو وہ افضل، اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے پاس آ کے سوال کریں پھر علی افضل. مامون الرشید حاکم وقت ہے، ایک مرتبہ بغداد کی گلی سے یہ گزر رہا تھا. وہاں پر اس کی سواریاں جب قافلہ گزرا تو کچھ بچے وہاں کھڑے تھے. جب اس کی سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، ایک نہیں گیا. ایک بچہ نہیں گیا. تو اس نے دیکھا سارے بچے بھاگ گئے، یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟ وہ آیا قریب، سواری سے اترا اور اس بچے سے کہا کہ یہ سارے بچے جو بھاگ گئے ہیں تو کیوں نہیں بھاگا؟ اس نے کہا نہ راستہ تنگ تھا نہ میں تیرا مجرم تھا. نہ راستہ تنگ تھا نہ میں تیرا مجرم تھا. کہا تو کون ہے؟ بچے نے کہا میرا نام محمد ابن علی ہے. محمد تقی نام ہے، مولا علی رضا کے فرزند ہیں. یہ بادشاہ تھا، شکار کے لیے چلا گیا. اس نے اپنے باز کو فضا میں چھوڑا تاکہ وہ وہاں سے پرندے کا شکار کر کے لے آئے. اس کا باز بجائے اس کے پرندے کو لے آتا اپنی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو پکڑ کے لے آیا. مچھلی کو پکڑ کے لے آیا. یہ حیران ہوا، اس نے اس مچھلی کو ساتھ لیا، اپنے ہاتھ میں لیا، اس جگہ پہ آیا جہاں پہ معصوم کھڑے تھے. اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا ہے، سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں، کبھی کبھی بادلوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں فضا میں چلی آتی ہیں. بادشاہ وقت کا باز انہیں شکار کر کے لے آتا ہے اور بادشاہ وقت مٹھی میں بند کر کے حجت خدا کا امتحان لیتا ہے.